السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ، بے ابی انتم و امی طبتم و طابت الارض التي انتم فیہا دفنتم و فزتم فوزا عظیما، فیا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ عزیزان ایمان، امام حسین علیہ السلام کے عظیم اور باوفا انصار اور جانثاروں میں جو نام سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، انہی اسماء گرامی میں جناب حر دلاور کا نام بھی آتا ہے، اور حر دلاور کو جو خاص اہمیت کربلا کے شہیدوں میں حاصل ہے وہ غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ جناب حر لشکر یزید سے واپس آئے، اور ایسی صورت میں جب کہ وہ 1000 رسالے کے سالار تھے اور یزیدی لشکر کے ایک سپاہ سالار تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی غربت اور ان کی حقانیت اور ان کی مظلومیت کو دیکھ کر جو اقدام اٹھایا وہ تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہے گا۔ جناب حر نے جو فیصلہ کیا وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، وہ کوئی معمولی ذات نہیں تھے، اور ان کا جو مقام اور منصب تھا اس اعتبار سے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ شخصیت جو خاص منصب پر حامل ہے وہ اس طرح کا بڑا اقدام کرے۔ چنانچہ جناب حر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نیک نفس انسان تھے اور پاکیزہ خیالات رکھتے تھے، لیکن جیسا کہ ایک شاعر نے کہا کہ حر نے شہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا، بھٹکا ہوا راہی تھا پتہ پوچھ رہا تھا۔ جناب حر حق کی تلاش میں تھے، لیکن انہیں اس وقت تک حق واضح نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا، اور جو کچھ امام حسین اور حر کے درمیان میں گفتگو ہوئی اس کی طرف بھی یہاں اشارہ بہت ضروری ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب حر کے لشکر سے کوفے کے راستے میں ملاقات کی تو اس وقت امام حسین نے خطبہ ارشاد فرمایا جو طبری اور دیگر مورخین نے اسے نقل کیا ہے۔ ہم یہاں پہلے امام حسین علیہ السلام کے اس خطبے کو نقل کریں گے جو انہوں نے جناب حر کے سامنے ارشاد فرمایا تھا۔ لکھا گیا ہے کہ عراق کی طرف جاتے ہوئے جب حر کا لشکر 1000 سوار کے ساتھ امام سے آ کر کربلا میں ملاقی ہوا، حضرت انہیں سیراب کرا چکے، اور اس کے بعد جب ظہر کی نماز کا وقت آیا تو حضرت نے نماز کے قبل حر کے لشکر کے سامنے ایک تقریر ارشاد فرمائی، جس کا ذکر شیخ مفید اور طبری دونوں نے اس طرح سے کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے حر کے لشکر سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ جب ظہر کی نماز کا وقت آیا اور امام حسین نے حجاج ابن مسرور کو حکم دیا کہ اذان دے، جب امام اقامت کا ہنگامہ آیا تو امام حسین علیہ السلام برآمد ہوئے، ایسی صورت میں کہ جب ایک تہمد، ایک چادر، نالین پہنے ہوئے، اور حمد ثناء الہی کے بعد فرمایا ایھا الناس، میں تمہاری جانب اس وقت تک نہیں آیا جب تک کہ تمہارے خطوط نہیں گئے اور قاصد نہیں پہنچے کہ آئیے ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ممکن ہے آپ کے ذریعے سے خدا ہمیں حق و ہدایت پر مجتمع کر دے۔ اب اگر تم لوگ اس بات پر قائم ہو تو میں آ گیا، اب تم مجھ سے اطمینانی طریقے سے سر نو عہد و پیمان کرو کہ میرا ساتھ دو گے
اور اگر تم ایسا نہیں کرنا چاہتے اور تم میرا آنا ناپسند کرتے ہو تو میں جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس چلا جاؤں۔ یہ سن کر سب خاموش رہے اور کسی نے ایک لفظ بھی جواب میں نہیں کہا۔ حضرت نے مؤذن کو حکم دیا کہ اقامت کہو۔ چنانچہ جب نماز عصر کے بعد، جبکہ اب آگے روانہ ہونے کی تیاری بھی ہو چکی تھی، حضرت نے دوسرا خطبہ ارشاد فرمایا، جسے شیخ مفید اور طبری دونوں نے بھی اسی طرح سے نقل کیا جیسا کہ پہلا خطبہ نقل کیا تھا۔ امام علیہ السلام نے کہا، ایھا الناس، تم لوگ اگر خوف الہی سے کام لو اور حق کو صاحب حق کے کو پہچانو تو یقیناً اللہ کی رضا کا اچھا ذریعہ ہوگا۔ ہم رسول کے اہل بیت ہیں اور اس منصب کے زیادہ مستحق ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو اس کا غلط دعویٰ کرتے ہیں اور جو تمہارے ساتھ ظلم و تعدی کا سلوک کرتے ہیں۔ اور اگر تم بہرحال ہمیں ناپسند کرتے ہو اور ہمارے حق سے چشم پوشی کرنے پر تلے ہوئے ہو اور تمہاری رائے اب تمہارے خطوط کے مضامین اور قاصدوں کے بیانات کے خلاف ہے تو میں واپس چلا جاؤں۔ اب حر نے جواب دیا کہ بخدا میں نہیں جانتا کہ یہ خطوط اور قاصد جن کا آپ ذکر کرتے ہیں کیا ہیں۔ یعنی جناب حر نے صاف اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے ان تمام چیزوں سے واقفیت نہیں ہے جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ یعنی جناب حر کو پوری طرح سے غفلت میں رکھا گیا تھا اور وہ اپنا وظیفہ انجام دے رہے تھے۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام کے بارے میں حر کو یہ پیغام ملتا ہے کہ جب تک حکم نہ ملے امام حسین علیہ السلام کو روکے رکھو۔ چنانچہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا ورود اور اس کے بعد جو حالات ہوئے، جناب حر علیہ السلام کا سب سے بڑا قدم یہی تھا کہ جب ان پر حق واضح ہو گیا تو انہوں نے کوئی تعمل نہیں کیا کہ وہ منصب، وہ عہدہ، وہ مقام اور وہ مرتبہ جو انہیں حاصل ہے وہ سب سے درگزر کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے، اور وہ ان شخصیتوں میں سے ہیں کہ جو ایک معمولی انسان سے اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے بعد ایک غیر معمولی شخصیت بن گئے، اور انہوں نے اپنے فیصلوں کے ذریعے سے وہ قدم اٹھایا کہ جو ظلمات سے نور کی طرف کا راستہ ہے، کہ انہوں نے یزید اور لشکر یزید کو چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کی طرف جانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہو گئے، اور انہیں کسی نے مجبور نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی مرضی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی حقانیت کا ثبوت دیتے ہوئے وہ لشکر یزید سے نکل کر امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں اور ان کی فوج میں شامل ہو گئے۔ یہ جناب حر کا وہ اقدام تھا جو انہیں اولیاء کی فہرست میں شامل کر دیتا ہے، کہ وہ کربلا کے ان اولیاء خدا میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو امتیاز جناب حر کو حاصل ہے وہ کسی اور کو اس طرح کا امتیاز حاصل نہیں ہے کہ وہ کہاں تھے اور کہاں پہنچے، وہ کس لشکر میں تھے اور کس لشکر سے انہوں نے نکل کر امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا، کہ جو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اولیاء خدا کو نہ کوئی حزن ہے اور نہ ان کو کوئی خوف طاری ہوتا ہے۔ جناب حر علیہ السلام کو لشکر یزیدی کا اور کوئی خوف نہیں تھا، وہ پوری طرح سے اپنی مرضی سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے فرزند بھی آئے، ان کا غلام بھی آیا، اور انہوں نے جام شہادت کو کربلا میں نوش کیا۔ اور اس کا ذکر کہ جناب حر واقعاً ایک دلیر انسان تھے، ایک شجاع انسان تھے۔ چنانچہ جناب میر انیس فرماتے ہیں، جب وہ حیدرآباد میں تحور جنگ کی دعوت پر میر انیس نے جب یہ مرثیہ کہا کہ بخدا فارس میدان تحور تحور، اسی میں یہ ذکر بھی کیا کہ زور بازو کا نمایاں تھا بھرے شانوں سے، دست فولاد دبا جاتا تھا دستانوں سے، برچھیوں اڑتا تھا دب دب کے فرس رانوں سے، آنکھ لڑ جاتی تھی دریا کے نگہبانوں سے، خود رومی کی جو
ضو تابہ فلک جاتی تھی، چشم خورشید میں بجلی سے چمک جاتی تھی۔ جناب حر کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے، شعراء نے نقل کیا، ادیبوں نے ذکر کیا، مورخین نے ذکر کیا اور مقاتل نے ذکر کیا کہ جناب حر نے کس جانفشانی کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ اپنی قربانی پیش کی اور اپنی جاں آفری کے حوالے کی۔ جناب حر نے امام حسین علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد جب انہوں نے جنگ کا فیصلہ کیا، امام حسین کے رکاب میں پہنچ کر لشکری یزیدی سے انہوں نے باقاعدہ جنگ کی ہے، اور اس وقت جو انہوں نے رجز پڑھا اور جو تقریر کی ہے اہل کوفہ کو خاص طور پہ مخاطب کرتے ہوئے کہ فوج امر ساز سے حر ابن یزید رہائی نے جدا ہو کر امام کی خدمت میں حاضر ہو کر اجازت جہاد حاصل کیا، اور اس کے بعد لشکر ابن زیاد کے سامنے جا کر آپ نے یہ تقریر ارشاد فرمائی، جسے شیخ مفید نے نقل کیا ہے اور دیگر مورخین نے نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اہل کوفہ، تمہاری مائیں تمہارے ماتم میں بیٹھیں، کیا غضب ہے کہ تم نے اس نیک کردار اور بزرگ کو دعوت دی، جب وہ آئے تو تم نے ان کو چھوڑ دیا اور تم نے یہ خیال کیا کہ تم ان کے سامنے اپنی جانیں نثار کرو گے، پھر خود انہی کے خلاف قتل کرنے کے لیے دوڑ پڑے، اور تم نے ان کی سانس کا راستہ روک دیا، یعنی ان کا راستہ بند کیا، ان کا گلا گھونٹ رکھا اور ان کو ہر طرف سے گھیر لیا کہ انہیں اللہ کی وسیع و عریض زمین میں کسی طرف جانے کا راستہ نہیں دیتے ہو۔ وہ تمہارے ہاتھ میں مثل قیدی کے بے بس ہو گئے ہیں، نہ اپنے نفع کا کوئی سامان کر سکتے ہیں اور نہ کوئی ضرر سے اپنا دفاع کر سکتے ہیں، اور تم نے انہیں ان کی عورتوں، بچوں اور تمام اعزاء کو روک رکھا ہے اس بہتی فرات کے پانی سے، جسے یہودی، نصارہ، عیسائی، مجوسی اور عراق کے سور اور کتے تک بھی پانی پیتے ہیں اور لوٹتے ہیں۔ اب ان لوگوں کا یہ عالم ہے کہ پیاس نے انہیں زمین پر ڈال دیا ہے، کیا برا تم نے سلوک کیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے ساتھ۔ خدا کرے تمہیں قیامت کی پیاس میں سیراب ہونا نصیب نہ ہو۔ تقریر یہاں تک پہنچی تھی کہ کچھ لوگوں نے ان پر تیروں سے حملہ کر دیا اور وہ وہاں سے ہٹ کر پھر امام کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ طبری نے اس کا ذکر کیا، اور اس کے بعد یہ ملتا ہے تاریخ میں کہ جناب حر علیہ السلام نے اپنی جان امام حسین علیہ السلام کے رکاب میں اور ان کے دفاع میں، اسلام کے دفاع میں، حق کے دفاع میں اپنی جان قربان کر دی، اور امام حسین آپ کے لاشے پر پہنچتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے وہ رومال زہرا جو ان کے پاس تھا وہ آپ کی پیشانی پر باندھ دیتے ہیں، اس اطمینان کے ساتھ کہ حر کو یہ اطمینان حاصل ہو کہ سیدہ ان سے راضی ہیں، کیونکہ جناب حر کو جو توفیق ملی تھی وہ سیدہ کونین کی حرمت کے پاس و لحاظ ہی سے ملی تھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔